الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری صدق اللہ العظیم۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55۔ پچھلی مبارک آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنی قدرت اور اپنی نشانیوں کو بیان کیا، تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، تیری حیثیت تو بس اتنی سی ہے کہ جس زمین سے باقی سبزہ فصلیں اور درخت پیدا کیے جاتے ہیں، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور مرنے کے بعد پھر تمہیں دوبارہ اسی زمین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر اگلی مرتبہ دوسری بار پھر تمہیں اسی زمین سے نکالا جائے گا۔ اب جس انسان کی یہ حیثیت ہے کہ عام جمادات کی طرح عام سبزیوں، ترکاریوں، درختوں اور فصلوں کی طرح انسان کی بنیاد بھی اسی مٹی سے ہو، اور پھر اس سے دوبارہ اسی مٹی میں جا کر ملنا ہو، اور آخری زندگی میں دوبارہ جب اسے نکالا جانا ہے تو پھر بھی اسی مٹی سے اسے اٹھایا جانا ہے۔ تو اس دوران جو امتحان کے لیے اسے تھوڑی سی زندگی اور تھوڑی سی مہلت اور تھوڑی سی آزادی عطا کی گئی، تو یہ کہاں تک پہنچ گیا کہ فرعون بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، کہ اسی مٹی سے پیدا ہونے والا ایک انسان جو اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہلاتا تھا، ہم نے اسے اپنی ہر نشانی دکھائی، اس کے باوجود اس نے اسے جھٹلا دیا اور ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، الٹا الزامی جواب دیا کہ اے موسیٰ، کیا یہ نشانیاں دکھا کر، یہ معجزات دکھا کر تو اتنا کوئی بڑا جو جادو لے کر آیا ہے، معجزات کو جادو قرار دے دیا کہ جو اتنا بڑا جادو تو لے کر آیا ہے، کیا اس جادو کے ذریعے سے تو ہمیں ہمارے ملک سے نکالنے کی کوشش کرے گا، ہمیں نکالے گا؟ اگر تیرا ایسا کوئی ذہن ہے، تیرا کوئی ایسا کوئی خیال ہے، تو ہمارے پاس بھی جادوگر ہیں، ہم بھی تیرے مقابلے میں ایسے ہی جادو کو لے کر آئیں گے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم بھی تیرا مقابلہ اسی طرح کے جادو سے کریں گے جس طرح کا جادو تو لایا ہے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو آج ہمارے ساتھ یہ طے کر لے، ایک دن مقرر کر لے، وعدہ کر لے کہ جس دن کی نہ تو ہم وعدہ خلافی کریں اور نہ ہی تو وعدہ خلافی کرے، ہم بھی اپنے جادوگروں کو لائیں، اپنا جادو اس میدان میں لائیں اور تو بھی لا۔ مکاناً سوا، ایک صاف میدان میں، برابر ایک میدان میں ہم جمع ہوں، اور وہاں پر تو بھی اپنے جادو کی طاقت دکھا، جو جادو تو لایا ہے، جو نشانیاں تو ہمیں دکھا رہا ہے، ہم بھی اپنا جادو تیرے مقابلے میں لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دن مقرر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میری طرف سے وعدہ ہے، میری طرف سے بات ڈن ہے، جو تمہارا یوم الزینہ، بن سنور کر نکلنے کا دن ہے، جشن منانے کا، خوشی کا دن ہے، کوئی ان کا کوئی تہوار تھا، کوئی خاص موقع تھا جسے ہمارا عید کا دن ہوتا ہے، تو کہا کہ بس جیسے ہی دن روشن ہو
سارے لوگ بھی وہاں پر جمع ہوں، کیونکہ سب اس دن تیار ہو کے نکلیں گے اپنے گھر سے، تو فارغ ہوں گے باقی کاموں سے، کوئی کسی کے پاس مصروفیت بھی نہیں ہوگی، تو آپ بھی اس دن آ جائیں، میدان میں بات ہو جائے گی۔ فتولیٰ فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، تو اس کے بعد یہ دن طے ہونے کے بعد، مقرر ہونے کے بعد، فرعون نے پھر اپنی اس پوری سلطنت میں اعلان کر دیا کہ جتنے جادوگر، جادو کے جتنے جتنے کمالات رکھتے ہیں، جو جو جادو کا فن رکھتے ہیں، جو کرتب دکھا سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں۔ تو اس نے اپنے سب جمع کر لیے، اور پھر اس مقررہ دن پر اس میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لے آئے۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، ایسے یار پھر کسی اور بندے نے بہ جانا، اذان ٹائم انہوں اٹھانا اوکھا ہوندا، پہلے ہی آ کے نا کوئی بندہ سیدھا بہ جایا کرو میں ممبر دے سامنے، ادھر ہو کے ذرا سامنے، کیونکہ اذان سامنے دے دی نا ممبر دے۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، تو جب یہ دن طے ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، معجزات لے کر آیا ہوں، یہاں کوئی مقابلہ کرنا مقصد نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ بات کو سنیں اور اس کو سمجھیں اور اس کی سچائی کو پرکھیں، پھر اس کو تسلیم کر لیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لیں، بجائے اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سنتے یا تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والے معجزات اور نشانیوں کو دیکھتے، اس کی بجائے تم نے اسے جھوٹ کہنا شروع کر دیا اور اسے جادو کہنا شروع کر دیا۔ تو اب بھی وقت ہے کہ تم باز آ جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مقابلہ نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو فیسحتکم بعذاب، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دے۔ وقد خاب من افترا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ایسے جھوٹ باندھنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوا، ہمیشہ ناکام و نامراد رہتا ہے۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوی، اس کے بعد جب فرعون اور اس کے وزراء تیاریاں کر رہے تھے تو اس دوران ان کے آپس میں بہت سارے اختلافات ہوئے، بہت سارے لوگوں نے منع کیا ان کو کہ تم موسیٰ کے مقابلے میں نہ لاؤ، موسیٰ کے مقابلے میں، اس کے معجزات کے، اس کی نشانیوں کے مقابلے میں اپنے جادو کو نہ لاؤ، تم اسے جھٹلانے کی کوشش نہ کرو، بہتر یہی ہے کہ تم اسے تسلیم کر لو، یا اگر تم تسلیم نہیں کرنا چاہتے تو خاموش ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے، اس کو جھٹلانے کی وجہ سے کوئی عذاب آ جائے۔ جب یہ اختلافات فرعون کی قوم کے اندر اور اس کے اہل دربار کے اندر اس طرح کی باتیں اٹھنا شروع ہوئیں تو انہوں نے پھر ایک خفیہ اجلاس میں سب کو بلایا، ان کی ذہن سازی کرنے کے لیے پروپگنڈا تیار کیا، سب کو جمع کر کے، اپنے وزراء کو اور خاص خاص جو ان کے بندے تھے، جو مشیر تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے، ان کو جمع کر کے کہنے لگے کہ دیکھو بات سنو، تمہارا ملک اچھا بھلا چل رہا ہے، تمہارے کاروبار چل رہے ہیں، تم اچھا بھلا کھا پی رہے ہو، خوشیاں منا رہے ہو، یہ دو جادوگر آئے ہیں، یہ اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارا اچھا خاصا چلتا چلاتا نظام زندگی تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر تم نے اس کے مقابلے میں کچھ نہ کیا، کوئی کوشش نہ کی، تو پھر تمہاری زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ آپس کے اختلافات ختم کرو، جم کر سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، جمع ہو کر اپنی اپنی تدابیر لے کر آؤ اور موسیٰ کے مقابلے میں سارے مل کر مقابلہ کرو۔ تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو دن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقرر ہوا ہے، اس دن اگر موسیٰ کامیاب ہو گئے تو پھر تمہاری کوئی اوقات نہیں بچے گی، تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بچے گا، اور اگر تم کامیاب ہو گئے پھر تمہارے لیے کامیابی ہے۔
تو اس خفیہ میٹنگ کے بعد، اجلاس کے بعد، انہوں نے سب کے ذہن بنا لیے کہ دیکھو یہ جادوگر ہیں، یہ تمہاری چلتی چلاتی زندگی، تمہاری رشتہ داریاں، رسم و رواج، تمہارا سب کچھ چل رہا ہے، یہ موسیٰ و ہارون آ کر اس سارے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، تمہارا دین بھی بدلنا چاہتے ہیں، تمہیں اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں، تم سے حکومت چھیننا چاہتے ہیں، تمہارے نظام کو خراب کرنا چاہتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپس کے اختلاف ختم کر کے سارے مل کر موسیٰ کا مقابلہ کرو۔ فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، تو اپنے اپنی تدبیریں مقرر کرو، سب چیزیں جمع کرو، سارے اپنے اپنے ذمے کام لو، اور پھر قطار باندھ کر صف در صف باری باری آؤ موسیٰ کے مقابلے میں۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج کے دن جو جیت گیا بس وہی کامیاب ہے، آج کے دن جو غالب آ گیا وہی کامیاب ہے۔ تو جب وہ دن آیا، فرعون کی نے اپنی پوری تیاریاں کر لیں اور پورے جناب میدان میں اپنے جادوگروں کو جمع کر لیا، اور وہ اپنے اپنے جو کرتب تھے ان کے جادو کے وہ سب جمع کر کے لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان جادوگروں سے بات کی، ان کو بتایا گیا کہ یہ شخص ہے جس کے ساتھ تمہارا آج مقابلہ ہے، اور ان کے لیے بڑے بڑے انعامات مقرر کیے گئے۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم جیت جاتے ہو تو پھر تم میرے مقرب بن جاؤ گے، تمہیں میں اپنے دربار میں، جادوگروں سے کہا کہ تمہیں اپنے دربار میں اونچا مقام عطا کروں گا، اپنا مقرب بناؤں گا، بس آج ڈٹ کے موسیٰ کا مقابلہ کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان سے پوچھا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، تو جب یہ بات چیت چلی تو جادوگروں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اے موسیٰ، پہلے آپ جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو طاقت تمہارے پاس ہے، جو چیز تم لائے ہو، تم پہلے وہ پیش کرو گے یا پہلے ہم جو کچھ لائے ہیں، جو ہمارے کرتب ہیں یا جادو کے کمالات ہیں، ہم وہ پیش کریں، ہم پہلے ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال بل القوا، کہا کہ نہیں، میں نہیں پہلے ڈالوں گا، آپ اپنا جو کچھ ہے وہ لائیں، سامنے لائیں۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، انہوں نے جناب اپنے جادو کے زور پر ایک ایسا وہاں پر خیالی نقشہ قائم کیا کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ جادوگروں نے جو اپنی لاٹھیاں اور رسیاں جو میدان میں ڈالی تھیں وہ سانپ بن کر وہاں پر ساری کی ساری دوڑ رہی تھیں، پورے میدان میں ہر طرف وہ سانپ ہی سانپ چل رہے تھے، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی لاٹھی زمین پر ڈالتے ہیں تو ایک بڑا اژدہا بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی پھر اس کے مقابلے کے لیے یہی تیاری کی، یہی جادو تیار کیا کہ سانپ کا مقابلہ سانپ سے ہی کیا جائے۔ تو انہوں نے بھی اپنی لاٹھیاں پھینک کر ان کو جناب سانپوں کی شکل دی جادو کے ذریعے سے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا منظر دیکھا کہ پورا میدان تو انہوں نے بھر دیا ہے سانپوں سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ کر اپنے دل میں ڈر محسوس کرنے لگے۔ حالانکہ معلوم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھا کہ یہ جادو کے ذریعے کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی آخر ایک انسان ہے، تو جیسے یہ سارا منظر دیکھا تو فوراً دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا، ایک رعب سا بیٹھ گیا کہ یار یہ سارا انہوں نے میدان بھر دیا، کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا کہ اے موسیٰ آپ خوف نہ کریں، آپ ڈریں نہیں، آج غلبہ آپ کا ہے، آج کی جیت آپ کی ہے، آپ کے پاس معجزہ ہے، ان کے پاس جادو ہے، اب اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے جادو کی طاقت کیا چلے گی؟ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا اصْطَنَعُوا، جو کچھ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو ڈالو زمین پر، اور جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ یہ سب کے سب کو نگل جائے گا۔ تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی اور پیغام پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر حوصلہ پیدا ہوا۔ انما صنعوا کید ساحر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا جو کچھ بنایا ہوا ہے یہ صرف جادوگروں کا ایک فریب اور دھوکہ ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن جو طاقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا فیصلہ ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر جہاں سے بھی آئے گا، جس صورت میں بھی آئے، جس حیثیت میں بھی آئے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی طاقت کے مقابلے میں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی
اور اس نے جناب وہ پھر اپنے شکل تبدیل کی اللہ کے حکم سے، وہ بہت بڑا اژدہا بنا اور پورے میدان میں جو کچھ تھا وہ اس نے صفائی کر دی، ہر چیز کو ہڑپ کر گیا۔ تو جب یہ دیکھا جادوگروں نے تو جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ جو کچھ ہمارا تھا یہ تو جادو کا کمال تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جادو سے بنائی ہوئی چیز حقیقت میں بھی اثر کرے، وہ تو صرف ایک دیکھنے میں خوف زدہ کرنے والی ہوتی ہے، حقیقت اس کی نہیں ہوتی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی ہے اور اس نے سانپ کی شکل اختیار کی، تو اس نے تو وہ پورے میدان کے اندر جتنی لاٹھیاں اور جتنے رسیوں کے ذریعے سے انہوں نے سانپ بنائے تھے، اب اگر ان سب کو جمع کیا جاتا تو اتنا بڑا ڈھیر بن جاتا۔ اب ایک سانپ جناب آئے اور سب کو نگل لے تو یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، یہ کوئی خدائی طاقت ہے اس کے پیچھے، ورنہ ایسا تو ناممکن ہے کہ اتنا بڑا جناب کام جو پھیلا ہوا ہے پورے میدان میں اور ایک سانپ آئے اور سب کے سب کو جناب نگل کر ہڑپ کر کے ختم کر دے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا وہ فوراً ان کے دلوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے۔ تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کیونکہ اس زمانے میں فرعون کو سجدہ کرنے کا ایک رواج بنا ہوا تھا، تو جب وہ سجدے میں گرے تو اپنی یہ بات کلیئر کرنے کے لیے کہ کہیں لوگ یہ خیال نہ کریں کہ یہ اپنی کمزوری تسلیم کر کے فرعون کے سامنے سجدہ کیا ہے، تو انہوں نے فوراً اعلان کیا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو جیسے ہی جادوگروں نے یہ اعلان کیا اور سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کو، تو فرعون کو تو آگ لگ گئی، وہ غصے میں کہنے لگا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم نے اتنی جلدی کی جناب، اتنی جلدی ان پر ایمان لے آئے، میں نے تو تمہیں ایمان لانے کا حکم بھی نہیں دیا تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو انصاف پسند ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جناب آپ مقابلہ تو کرتے، آخر فیصلہ ہوتا کون جیتا کون ہارا، جب فیصلہ ہو جاتا کہ موسیٰ اور ہارون جیت گئے ہیں تو پھر ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے کہ مان لو آپ نے تو انتظار بھی نہیں کیا میرے فیصلے کا، پہلے یہ جناب آپ نے سجدہ کر دیا۔ تو مجھے تو شک پڑتا ہے انہ لکبیرکم، یہ اندر اندر سے تم موسیٰ کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تم نے اس کو اپنا استاد مانا ہوا ہے، اپنا بڑا بنایا ہوا ہے، الذی علمکم السحر، اور یہ جتنے جادو تم نے یہاں پر میدان میں ہمیں دکھائے تھے یہ بھی تمہیں موسیٰ نے ہی سکھائے تھے، موسیٰ نے تمہیں سکھائے تھے کہ تم اس طرح کرنا، میں اس طرح کروں گا اور سارا ختم ہو جائے گا، اور اس طرح ہم جناب قوم کو اپنے نیچے لگا لیں گے۔ تو اب غصے میں اعلان کر رہا ہے فَلَا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں دائیں بائیں سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا، دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کٹوا دوں گا، یعنی کہ جو ڈاکوؤں کی سزا ہوتی ہے کہ دائیں بائیں سے تمہارے میں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا۔ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، غصہ ختم نہیں ہوا، کہتا ہے میں تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسی پر لٹکا دوں گا، کھجور کے تنوں پر تمہیں لٹکا دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور جو تم ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو کہ خدا کا عذاب سخت ہے، خدا کا عذاب سخت ہے، تمہیں اچھی طرح ذرا سمجھ آ جائے کہ عذاب کس کا سخت ہوتا ہے، میرا عذاب سخت ہے باقی رہنے والا ہے یا خدا کا عذاب۔ اور جس طرح کہتے ہیں مکہ نیڑے کہ رب نیڑے، تو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ابھی یہ سارا کچھ کرواؤں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں بھی کٹواؤں گا، تمہیں اس کھجور کے درختوں پر پھانسی بھی دوں گا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ عذاب کیا چیز ہوتی ہے، تم جو ہمیں خدا کا عذاب کہنے کے جناب چکر میں ہمیں ڈرا رہے ہو۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض، تو وہ جادوگر کہنے لگے کہ دیکھو بات سنو، تم اب جتنی مرضی باتیں بنا لو، جتنی مرضی دھمکیاں دے لو، تمہاری ان باتوں کی، تمہاری ان دھمکیوں کی یا تیری اس طاقت کی اب ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، کیونکہ ہم اپنے آنکھوں سے وہ کچھ دیکھ چکے ہیں کہ جو اس رب کی طرف سے آیا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے والا نہیں ہے، اگر تو پیدا کرنے والا ہوتا تو موسیٰ کے مقابلے میں ہمیں بلاتا، تو خود کیوں نہ آیا، اور اگر تیری اتنی خدائی طاقت تھی تو ہماری مدد جناب حاصل کر کے موسیٰ کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا، تو آج جب تیرے سامنے ہمارے سارے جادو جناب موسیٰ کا حادثہ جو تھا، موسیٰ کا معجزہ وہ سارا ختم کر رہا تھا، ان کو ہڑپ کر رہا تھا، تو نے ہماری مدد کیوں نہیں کی؟ تو یہاں سے بات ثابت ہوگی کہ تو خدا شدہ کوئی نہیں ہے، رب وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو جب ہم نے اپنے رب کی پکی اور صاف نشانی کو پہچان لیا ہے، اب تیری باتوں کا اور دھمکیوں کا اور تیرے روب کا اب ہم پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اب تو نے جو کرنا ہے کر لے، یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت۔
کہ اب جو کچھ تو کر سکتا ہے نا، جو فیصلے تو ہمارے بارے میں کر سکتا ہے، فقض ما انت قاض، جو فیصلے کرنے ہیں کر لے، اب جو دھمکیاں دینی ہیں دے لے، اور جو ہمیں سزا دے سکتا ہے دے لے، بس تو اپنا رانجھا راضی کر لے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرے فیصلے صرف اور صرف اس زندگی میں چلیں گے، بس اس سے آگے تیرے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے رب پر اب ایمان لے آئے ہیں، ہمیں تو موسیٰ کے ذریعے سے پہچان ہو گئی ہے اپنے رب کی۔ تو سب سے پہلے جو فرعون کی قوم سے ایمان لانے والے وہ جادوگر بنے۔ لیغفر لنا خطایانا، اب ہم اپنے رب سے یہ امید رکھتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو، ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور آج جو تو نے اس میدان میں ہمیں جناب بڑھا چڑھا کر، ہمیں تڑا کر موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیا، ایک نبی کے مقابلے میں ہم سے گستاخی کروا لی، ایک نبی کے مقابلے میں ہم سے تو نے بدتمیزی کروائی، نبی کے مقابلے میں ہمیں لایا، ہم اس گناہ کے بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں جو ہم نے جادو کے ذریعے سے موسیٰ کے مقابلے میں گناہ کیا ہے۔ واللہ خیر و ابقا، ہمارے لیے تجھ سے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ ابقار، وہ ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کل تو نے بھی مر جانا ہے، تیری طاقتیں، تیرے فیصلے، تیری شان و شوکت صرف اسی دنیا تک ہے، اس سے آگے تیری کوئی طاقت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب ہم اپنے رب کو پہچان چکے تو بس وہی بات چلے گی۔ انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں بات یہی ہے، بات یہی ہے جو جادوگروں نے وہاں پر سمجھا دی اور بیان کر دی کہ یہ دنیا کی طاقتیں، دنیا کے فیصلے، دنیا کا رعب، یہ بس اسی زندگی تک چلنے والا ہے۔ جو اپنے رب کا مجرم بن کر اگلی زندگی میں پہنچے گا، قیامت میں پہنچے گا، فإن لہ جہنم، پھر اس کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو وہاں پر موت آئے گی اور نہ ہی کوئی زندگی جینے کا مزہ ہوگا، یعنی کہ نہ مرنا تو ہے ہی نہیں، اب عذاب ایسا، ہر ٹائم کی تکلیف پریشانی ایسی کہ اسے زندگی بھی نہیں کہا جا سکے گا، بس سوائے عذاب اور تکلیف کے اور کوئی وہاں پر احساس نہیں ہوگا کہ زندگی تو نہیں ہو سکتی۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور جو شخص اس زندگی میں ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ آئے گا، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اونچے اور مقامات اور درجات ہیں۔ جنات عدن، ہمیشہ بسنے اور ہمیشہ سرسبز و شاداب رہنے والے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کی ہوئی ہیں، خالدین فیہا، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکا، یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا کفر سے، شرک سے، اللہ کی نافرمانی سے، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، ایمان اور اعمال صالح کے ذریعے سے آخرت کی تیاری کر لی، یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہ مبارک آیات سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 76 تک، تو اللہ تعالیٰ نے بات کا آغاز یہاں سے کیا، پہلے انسان کو اس کی حیثیت سمجھائی کہ اے انسان، تجھے پیدا اسی مٹی سے کیا گیا ہے، اور جب تیری زندگی مکمل ہوگی تو تجھے دوبارہ اسی مٹی میں ملا دیا جائے گا، پھر جب آنے والی زندگی کے لیے تجھے کھڑا کرنا ہے تو اسی مٹی سے تجھے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ اے انسان، یہ تو تیری حیثیت ہے کہ تو مٹی سے نکلا، مٹی میں جائے گا، مٹی سے دوبارہ کھڑا ہوگا۔ اب اس دوران جو تھوڑی سی مہلت تیاری کے لیے تجھے تھوڑی سی زندگی دی گئی ہے، اس میں تو اپنے آپ کو فرعون سمجھنے کے چکر میں، خدا سمجھنے کے چکر میں پڑ گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور اس کے مقابلے میں فرعون کی تیاریاں اور جادوگروں کی تیاریاں، پھر جب معجزہ صاف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جادوگروں کو ایمان کی دولت نصیب فرماتے ہیں، تو جادوگر وہیں پر اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے رب پر ایمان لیا، ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو فرعون اعلان کرتا ہے کہ اب تمہارے میں ہاتھ پاؤں کاٹوں گا کہ تم نے موسیٰ کے ساتھ مل کر ہمیں ذلیل کروایا ہے، اصل میں تم موسیٰ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، موسیٰ نے تمہیں کہا تھا کہ تم اس طرح کے جادو کرنا، اوپر سے میں بڑا جادو کر کے سارے کو ختم کر دوں گا، اس طرح ہم فرعون کو ذلیل کر دیں گے۔ تو اب میں تمہیں اپنی طاقت کا تماشا دکھاؤں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کٹواؤں گا، کھجوروں کے درختوں پر تمہیں لٹکا دوں گا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو یا ہم تمہیں عذاب دیتے ہیں۔ تو آگے سے جادوگروں نے کہا کہ اب تیری باتوں کا ہم پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، جو فیصلے، جو دھمکیاں، جو کچھ تو نے کرنا ہے کر لے، تیری طاقت قدرت صرف اور صرف اس زندگی تک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آخرت کے معاملات بھی ہیں۔ ہم جب اپنے رب کو پہچان چکے، اب تیری دھمکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مجرم بن کر آئے گا وہ اپنی طاقتیں، اپنی دولت، اپنی عیش و عشرت، اپنا روب، یہ سارا اس دنیا میں چھوڑ جائے گا، اور آخرت میں پھر نہ زندگی نہ موت،
بس صرف سزا ہی سزا اور عذاب ہی عذاب کی اس کی زندگی ہوگی، اور جو ایمان و عمل کی زندگی پر قائم رہے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہمیشہ کی زندگی اور بڑے بڑے مقامات اور بڑے بڑی نعمتیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی کامل اور مکمل ایمان نصیب فرمائے کہ دنیا کی کوئی پریشانی، کوئی طاقت، کوئی خوف ہمیں ایمان اور عمل کے راستے سے نہ ہٹا سکے۔